مکہ والوں نے کتنا تنگ کیا ہے رسالت مآب کو، لیکن جس وقت تو رسالت مآب نے مکہ فتح کیا تو سب کو معاف کر دیا، ہر قسم کے تنگ کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ تو اصل اللہ عفو چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو تم بھی تو گڑبڑ کرتے ہو، پھر لوگوں سے معافی مانگتے ہو، تو اگر کوئی اور آدمی گڑبڑ کرتا ہے آپ کے مقابلے میں، آپ سے معافی مانگے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، بخشش کر دینی چاہیے۔ تو حضرت یونس کے جب لوگ مسلمان نہ ہوئے، عابد جو عبادت گزار تھا، عابد عبادت گزار کی سمجھ کم ہوتی ہے، عالم زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور سمجھدار، اس نے مشورہ دیا کہ یہ آپ بد دعا کریں۔ بڑے آ کے انہوں نے بد دعا کی، بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ طے ہو گیا کہ ان پر اب تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب تک عذاب کا ٹائم نہیں آتا اس وقت تک حضرت یونس وہیں آرام سے رہتے، پھر بھی ان کو سمجھاتے رہتے، ہو سکتا ہے کہ سمجھ جائیں، لیکن روایت کہتی ہے غصہ میں آ گئے اور اسی وقت چل دیے باہر۔ لیکن یہ غصہ روایت کہہ رہی ہے، قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا ہے بس وہ چل دیے، دریا کے قریب پہنچے، کشتی موجود تھی، وہ بھری ہوئی تھی مال سے بھی، اسباب سے بھی، اور لوگ بھی بھرے ہوئے تھے، جگہ بڑی مشکل تھی، لیکن انہوں نے مجبور کیا کہ ہمیں بھی بٹھا لیں، تو اس میں بٹھا دیا گیا۔ اب نبی ہوتا ہے معصوم، نبی ہوتا ہے مخلص، یعنی اللہ نے اس کو مخلص بنا کر پیدا کیا ہے۔ نبی ہوتا ہے پاک، لیکن ترک اولا سے ہوا ہے، اور اسی واسطے میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں کسی نبی کو 24 میں سے آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے تھوڑی بہتی سرزنش نہ کی ہو۔ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں کسی حدیث کی نہیں۔ آپ کہیں پتر راوی ابو ہریرہ صاحب یا کون ہے، یہ قرآن مجید میں کیوں؟ اصل اللہ ہم لوگوں اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالنا چاہتا ہے، اصل میں ہے، ہم نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں اللہ کو ماننے والے بہت کم ہیں، اولیاء کو، ائمہ کو ماننے والے جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نام پر کوئی چیز دے گا تو بنی ترٹی کوئی نہ کوئی چیز دے دے گا، لیکن اگر امام کے نام پر دینا ہے تو پھر گھوڑے بھی دے دیتے ہیں، گائے بھی دے دیتے ہیں، بھینس بھی دے دیتے ہیں، باقی چیزیں بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ اس طرح کے کام کریں کہ میری مخلوق کے دل میں میری محبت پیدا ہو۔ کیا کریں؟ بتایا کریں میں نے یہ نعمت دی، آپ کو پیدا کیا، آپ کو فلاں دیا، فلاں دیا، تاکہ محبت جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ حضرت یونس سے تھوڑا سا ترک اولا یہ سرزد ہوا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے، جیسے حضرت لوط کو کہا گیا کہ صبح صبح آپ نے نکل جانا ہے، پھر مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ایک دو اور نبیوں کو بھی کہا گیا ہے کہ صبح صبح آپ نے نکل جانا ہے، مڑ کر نہیں دیکھنا، ان پر عذاب آئے گا، یہ ہے عذاب کا ٹائم۔ لیکن یہ پہلے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں گئے، اب کشتی ڈاماڈول ہو گئی، اب موجیں جو ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، گرنے والی ہے۔ لوگ سمجھے، آخر انبیاء اولیاء تو آتے رہتے تھے، لوگ سمجھے بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی ان کے نام نکلا حضرت یونس کا۔ بعض روایات میں 3 دفعہ ان کا نام نکلا۔